دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم جنتی بریلی بھائیوں، جیسا کہ میں انسان کا اصول حدیث سے اہل حدیث حضرات کے جو سید عالم رضا اللہ مدنی صاحب دہلی کے ہیں اور اہل حدیث کے معتبر عالم ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی اور اس موضوع پہ کہ بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے یا نہیں، اور یہ بہت حدیث سے صحیح ثابت ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دینا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عبدالرحمان صنابری جو ان کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ رضا اللہ مدنی صاحب کا جوڑ لگا کے نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جبیر علی جائی صاحب اختلاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جبیر علی جائی صاحب کا بھی کہنا یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اہل حدیثوں میں جو اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں یہ اختلاف نہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، ہاں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسے ہی ہاں، اور ان کا جو ہے معاملہ ایسا ہی، ابھی تک یہ کہہ رہے تھے بریلی میں حنفی اور شافعی اور یہاں وہاں اختلاف کر رہے تھے اور حنبلی میں اختلاف بتا رہے تھے، اب ان میں جو اختلاف ہو رہا ہے رضا اللہ مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے، جو احمد صنابری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، زبیر علی جائی کہہ رہے ہیں کہ حدیث موضوع ہے۔ اب اس میں اہل حدیث حضرات غلامی کریں گے کہ اہل حدیث سے زمین کے اوپر چھوڑتا ہوں، اہل حدیثوں سے زمین کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ بہرحال ان کے فراڈ بازی سے اور ان کے عیاری مکاری سے اللہ بچائے، اللہ بچائے ہر مصیبت بلا سے، خاص کر کے وہاں کی وبا سے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیوں، دیگر بھارتیوں ثم السلام علیکم۔ شبیر حمزہ سلفی صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کیا نومولود بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے؟ لیکن نومولود بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنا کسی بھی صحیح اور قابل اعتماد روایت سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیثیں ہیں یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، لہذا نومولود کے کان میں اذان دینا یا اقامت کہنا یہ درست نہیں ہے، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ حضرات الحمدللہ، کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں آپ جو ہے میرا نام انسان علی ہے۔ کیا ہے؟ انسان علی۔ اچھا جی شیخ میں یہ کہہ رہا تھا جی، کہ جیسے کہ ہر صحیح حدیث قابل عمل اور ہر ضعیف حدیث قابل رد ہے کیا؟ اکثر تو ایسا ہی ہے۔ اکثر ایسا ہی ہے، صحیح حدیث ہے اور منع نہیں ہے یا اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے اور اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے یا کسی خاص آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے خاص کی تھی، تو ہم اس پر نہیں کریں گے، لیکن صحیح حدیث ہے اور عام ہے، امت کے لیے ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ جی اور ضعیف حدیث کے بارے میں شیخ حضرت؟ ضعیف حدیث ہے تو اس کا تو مرسل ہے، منقطع ہے اور موقوف ہے، یہ سب ضعیف ہی کی قسمیں ہیں، تو وہ کیسی ضعیف ہے یہ دیکھا جائے گا۔ جی ہاں، اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل رہی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بہت صحیح شیخ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ صحیح بات ہے کہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث اگر مل جائے تو ضعیف حدیث کو کیوں لیں ہم عمل میں،
لیکن آپ نے کہا ضعیف حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کیا کوئی ایسی قسم بھی ضعیف حدیث کی ہوتی ہے جس پہ عمل کیا جائے؟ اگر صحیح حدیث اس کے مقابلے میں نہیں ہے، ہاں نہیں ہے۔ ضعیف حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ اسلام کے اصول کلیہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ جی جی تو چونکہ اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی ہم اس پر عمل کرتے، اب ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ضعیف ہے، اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے قواعد کلیہ کے مطابق ہے۔ ہاں مطلب لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے اور اس لیے ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جی جی لوگ عمل کریں تو ہم سمجھیں کہ قابل عمل ہے، لوگ عمل نہ کریں تو قابل عمل ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمان رسول، قول رسول، فعل رسول ہر حال میں امت کے لیے قابل عمل ہے، جی کوئی عمل کرے اس پہ نہ کرے۔ جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا شیخ، جیسے ضعیف حدیث پہ اکثر عمل بھی ہے لوگوں کا، مثال کے طور پہ بچے کے کان میں اذان دینا، جو اذان وغیرہ دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مختلف فی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سند اس کی کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن ایمان کرنے تو اس کو کے آپ کے نزدیک ضعیف نہیں اور دیگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف، تو ایسا نہیں ہے ضعیف حدیث پر عمل ہے۔ جی جی یہ حدیث مختلف تھی۔ جی 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 بچوں کے کان میں اذان دینا ہے تو حدیث ضعیف ہے حضرت، میں نے دیکھا ہے اس کو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک ضعیف ہے نا؟ نہیں میں کوئی محدثین نہیں ہوں، علماء محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، میں ان کے حوالے سے حوالہ نقل کر رہا ہوں۔ میں آپ حوالہ جن لوگوں کا بھی حوالہ نقل کر رہے ہیں ان سے پہلے والے جو اور گزرے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا، حسن کے درجے میں رکھا۔ جی 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 لیکن ایسا کوئی حوالہ ملا نہیں ہے شیخ کہ جنہوں نے اس حدیث کو حسن کے درجے پہ کہا ہو۔ آپ نے اس کی تحقیق کی ہے یا لوگوں کی بات کو آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی تحقیق کی ہے، جی جی شیخ تحقیق کی ہے۔ تحقیق کی ہے آپ نے؟ ہاں جی۔ تو امام ترمذی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ترمذی جو ہے وہ بھی اس سے شاید ضعیف ہی کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ جی کہاں پڑھا ہے آپ؟ اس کے سند میں کچھ دو راوی ہیں شیخ جو ضعیف ہیں۔ ہم تو امام ترمذی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، امام ترمذی جو لوگ امام ترمذی کے حسن کہنے کو اس اعتبار سے کہ اس میں دو راوی ہیں لہذا ضعیف ہے، اب کوئی بھی اس کو حسن کہے صحیح کہے نہیں مانیں گے ہم، تو اب آپ کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی کی تحقیق میں راوی اس درجے کا ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، تب کیا کہیں گے؟ دیکھیے امام ترمذی کا جہاں تک خیال ہے، اگر امام ترمذی اکیلے ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ حدیث حسن ہے، دیکھیے تو بات ختم کیجیے، کیا مطلب ہے؟ نہیں شیخ آپ آپ سے بہت دن سے ہماری بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کافی دن گئے ختم اس بات کو ختم کر دیجیے۔ نہیں وہ آدمی کرتا ہے ابھی تو اس کو منع نہیں کر سکتے ہم، اور نہیں کرتا ہے تو اس کو ٹوک نہیں سکتے کہ کیوں نہیں کیا تم نے۔ نہیں، جیسے میرا مطلب یہی تھا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں لوگ، اور یہ اس کے کسی حدیث میں آپ نے پڑھا چاہے ضعیف ہو کہ اذان نہ دو، کیا نہ دو کان میں؟ ہاں اذان نہ دو کان میں، نہیں اذان نہ دینے کی بات نہیں ہے، حدیث مبارکہ کمال کی بات ہے، مگر ضعیف ہے نا۔ بات ہے ایک طرف، یہ تو اقوال رجال ہوا نا،
آپ کی تحقیق ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ اقوال رجال کا ہے. جی جی یہ آپ کا قول ہے، آپ کی تحقیق ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے آپ کی بات. اور ادھر حدیث ہے، اسی لیے کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے چاہے ضعیف ہی ہو کہ اذان نہ دو تو پیش کرو. نہیں ٹھیک ہے، اذان نہ دینے کی بات نہیں، اذان دینے کی اجازت ہے لیکن ضعیف حدیث ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو جو بات محدثین کے یہاں مختلف سی ہے جو حدیث، تو مختلف سی حدیث ہے، تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں عمل کر رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. جی وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، ضعیف سے اونچی ہے، کم سے کم حسن درجے کی ہے، چاہے حسن لغیر ہی درجے کی. جی 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 اس بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں ہاں. تو باقی اس میں جو ہے ذرا تعدیل میں وغیرہ وغیرہ جو فن ذرا تعدیل ہے، اسما رجال ہیں، وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، اور لوگ اس بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ حسن درجے پہ. اپنی تحقیق ہے، ایسی تو بہت ساری حدیث ہے. آج کل اس مسئلے پہ زیادہ زور ہے لوگوں کا، جو فرائض ہے، واجبات ہے، شرک ہے، بدعات ہے، ان پر اتنی محنت نہیں ہے جتنے مولود کے کان میں اذان دینے اور اس کو منع کرنے پر زور ہے لوگوں کا. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ کے جو شیخ ہیں حضرت یہ شیخ زبیر علی جائی صاحب، انہوں نے بھی حدیث کو ضعیف کہا ہے شیخ، تو کیا کہیں گے بتائیں. ہم کہتے ہیں ان سے بھی بڑے کوئی اور شیخ ہو وہ بھی ضعیف کہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول نے اس کو ضعیف کہہ دیا ہے. بھائی تحقیق ہے، ان کی تحقیق ہے. اب تحقیق میں زبیر علی زئی کی اور البانی صاحب کی تحقیق میں اختلاف ہے، تو کس کی تحقیق مانیں گے آپ؟ جی نہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا بریلوی حضرات جو عمل کرتے ہیں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، اگر وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کلیہ سے جو حدیثیں ٹکراتی ہے وہ ان کی ضعیف نہیں ہے، موضوع ہے، منکر ہے، وہ کذابین و وضاعین کی بیان کی ہوئی روایت ہے جن کا کوئی اثر ہی نہیں. حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو سارا آسمان لال ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی. یہ روایتیں آپ سمجھتے ہیں ضعیف ہیں؟ یہ موضوع ہے یہ. ہاں یہ تو خیر سمجھنے والی بات. یہ تو شیعوں کی کتابوں میں ہے نا شیخ بھائی. یہ بریلویوں کے جتنا بھی مواد ہے یہ سب شیعوں ہی سے لیا ہوا ہے، کوئی بھی اہل سنت کا نہیں ہے. چاہے علم غیب ہو، حاضر ناظر ہو، نور بشر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ سب شیعوں سے لیا ہوا ہے. نہیں، علم غیب حاضر و ناظر خیر یہ الگ بات ہے. ابھی تو فی الحال الگ بات نہیں ہے، وہی بات ہے. یہ ان کے وہ عقائد ہے سال بھر جس پر تقریر کرتے رہتے ہیں وہ، جس میں شک و شبہ کرنے والے کو مسلمان نہیں مانتے. تو شیخ میں یہ کہہ رہا تھا ہاں کہ یہ جو میں نے بتایا کہ بچوں کے کان میں اذان دینا ضعیف ہے، اس کے بارے میں کیا پھر ہم سمجھیں؟ آپ کچھ بھی سمجھو، ہم نے تو آپ کو اپنا رجحان بتا دیا. اب دیکھیے کوئی اذان دیتا ہے تو دے سکتا ہے، اور نہیں دیتا ہے تو اس کو ہم علامت نہیں کریں گے. اس سند کے راوی کے بعد جو ہے بات کر رہا ہوں، اس کی نہیں ہے، اس کی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، یہ 3-4 راوی ہیں جو ضعیف ہے. ہم کے 2-4 اور بھی ضعیف ہو. اور اس روایت کو حافظ زبیر علی جائی صاحب نے گرنتھ کہا ہے. دیکھ زبیر علی جائی صاحب مجھ سے بحث مت کرو اس مسئلے پہ، مجھ سے بحث مت کرو اس مسئلے پہ. جو بات تھی میں نے زبیر علی جائی سے آپ اختلاف کر رہے ہیں شیخ. زبیر علی جائی سے اختلاف کر رہے ہیں. ہوں من گھڑنت روایت کہا اس کو.